ابراہم اکارڈ کو اور یہ جو توہین رسالت والا مسئلہ، ان دونوں یہ دونوں اصل میں رسالت کا مقام گرانے کی بات ہے نا. یہ والی توہین تو صاف ظاہری نظر آ رہی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا خفی ہے، لیکن ضرب کس پہ پڑتی؟ ضرب وہاں بھی رسالت ہی پہ پڑتی ہے. ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، سب ہیں. یہ جو شریعت محمدی ہے نا، یہ اس کو بیچ سے نکال دو. یہ لنک تو صاف ہے، بالکل نظر آتا ہے. دوسرا میں نے آپ سے بتایا نا کہ دیکھیں آپ بلوچستان میں انسرجنسی تو پیدا کریں گے حقوق کے نام پر، کے پی کے میں ری ایکشن اور حقوق کے نام پر. پنجاب میں کیسے پیدا کریں گے؟ اگر آپ نے ملک توڑنا ہے تو پنجاب کے اندر بھی تو ایک ری ایکشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا. مطلب یہاں بھی انتشار اور توڑ پھوڑ چاہیے، سندھ میں بھی چاہیے. تو دیکھیں یا تو فرقہ وارانہ فسادات کرائیں گے جہاں پہ شیعہ سنی مسئلہ سندھ میں پیدا کیا جا سکتا ہے، پنجاب میں بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی بلوچستان کے مقابلے میں ری ایکشن پیدا ہو رہا ہے نا کہ بھائی پنجابی مارے جانے ہیں. کسی بھی کے ساتھ یہ ہو تو ری ایکشن تو ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں پنجابی نیشنلزم جنم لے رہا ہے. اس ایکشن کا یہ ری ایکشن پاکستان کے لیے مفید تو نہیں ہے. تو کہیں ڈیزائن تھا یہ، اس کو اب کوئی عوام کم از کم حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے نہیں مل رہی. اگر وہ دوسری صورت ہوتی تو ملتی. اب دوسرا یہ نہیں، اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر نہ ری ایکشن پیدا کر سکیں آپ، نہ اتنے بڑے پیمانے پر انتشار کی کیفیت اس سے پیدا کر سکیں. لیکن ایک مسئلہ وہ ہے جس پر پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ ہے یہ توہین رسالت کا جو قانون ہے. اگر اس پر کوئی حرف آتا ہے تو میرا یہ خیال ہے وہ پرانا وہ ہوتا معاملہ تو یہ ہو جانا تھا ختم. لیکن اگر آسیہ ملونہ سزا یافتہ اس کو ایک راتوں رات چیف جسٹس آف پاکستان بری قرار دے کے اور راتوں رات حکومت اسے بیرون ملک بھیج سکتی ہے، تو کوئی چیف جسٹس 295 بھی اڑا سکتے ہیں. سمجھ آئی میری بات کی جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس پہ جو ری ایکشن آنا ہے، خواہ حکومت ختم کرے، خواہ کوئی ڈکٹیٹر ختم کرے، خواہ کوئی عدالت ختم کرے، اس پہ جو ری ایکشن آنا ہے وہ کہاں آئے گا؟ اسی پنجاب میں ہی آئے گا نا. سب سے زیادہ اس معاملے میں سب سے زیادہ سینسٹیوٹی جو ہے نا پنجاب میں ہی نظر آتی ہے. غازی علم الدین کو دیکھیں یا ممتاز قادری کو دیکھیں، اگر آپ یہ قانون ختم کرتے ہیں تو پھر جو یہاں پہ فسادات ہوں گے اور جو بے امنی ہوگی، بد امنی ہوگی، اور جو یہاں پہ جو اپرائزنگ ہوگی، وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ منصوبہ تھا تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ٹھنڈ پڑی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سارے ناکام ہوں گے، قانون انٹیکٹ رہے گا. لیکن سازش تو ہے نا اپنی جگہ پہ. امید نہیں ہے کہ قانون ختم ہو، لیکن ہدف یقیناً قانون ہے.